الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبیوں کا تذکرہ نہ صرف قرآن حکیم میں فرمایا بلکہ اس سے پہلی کتابوں میں بھی ان کی خوبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میرے پیارو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو یہود کے علماء نے ان نشانیوں کو دیکھا کہ جو ان کی کتابوں میں بیان ہوئی تھیں، تو انہوں نے بلا چون و چرا شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ میرے پیارو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج تک جتنی تاریخ غیر مسلموں نے لکھی اور اسلام کے بارے میں لکھا، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ جیسی مدبرانہ قائدانہ صلاحیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھیں، اس کے بعد شاید ہی کسی میں پیدا ہوئی ہوں، اور اگر وہ کچھ عرصہ اور رہ جاتے تو شاید دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ ہوتا۔ میرے پیارو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زہد اور تقوی والے تھے کہ ان کے دور حکومت میں جتنی اسلامی مملکت تھی اس ساری کے بارے میں فکر مند تھے اور فرماتے تھے کہ میری سلطنت کے آخری کنارے پر اگر ایک جانور بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو مجھ سے اس کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ میرے پیارو، وہ عمر جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ میرے پیارو، اتنی بے شمار خوبیوں کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما۔ میرے پیارو، حضرت عمر اتنی بے شمار نیکیوں کے باوجود کسی نیکی پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو پلے باندھ لیا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص ایمان کی حالت میں میرے شہر میں وفات پائے گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ میرے پیارو، اسی لیے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ میرے پیارو، شہادت میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اس پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے شہر میں ہی شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر ایسا یقین عطا فرمائے اور مدینہ طیبہ سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے۔ میرے پیارو، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مدینہ سے ایک پل کے لیے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارو، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اور اکابرین کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے شہر سے محبت اور آپ کی شفاعت پر یقین، یہی ہماری آخرت کی کامیابی کا انہی پر دار و مدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔